ڈاکٹر مینگل یہ کہتے ہیں کہ اب بلوچستان کا وجود پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کتنے حالات خراب ہیں اس وقت بلوچستان میں؟ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر آپ مجھے بتا پائے، اور خاص طور پہ یہ جو پاکستانی سولجرز کو کیپٹیو بنائے ہوئے. دیکھیں بالکل اختر خان مینگل صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو بلوچستان الگ ہو سکتا ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش بھی بنا ہے تو وہاں بھی اسی طرح کی سچویشن رہی ہوگی 71 میں. سوری. تو اب یہ وہی غلطی جو ہے بلوچستان میں دہرا رہے ہیں. بالکل وہاں پر جگہ جگہ پر جو ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ 12 جگہ پر بی ایل اے نے اٹیک کیا تھا، بلکہ زیادہ ہی تھے، شروع میں 12 بتائے گئے تھے. تو وہ صرف یہ رجسٹر کرا رہے تھے کہ ہم یہاں پر پہنچ سکتے ہیں. پاکستان کی فورسز سے، پاکستان کی گورنمنٹ سے بلوچستان کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. یہ بات بالکل اب کلیئر ہے کہ بلوچستان ان کے قابو سے نکل چکا ہے. یہ بلوچستان میں امن نہیں لا پا رہے. یہ بلوچستان میں کہتے تو ہیں کہ آپریشنز کر رہے، لیکن ان کی کئی وہاں پہ جگہ جگہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، وہ چیک پوسٹ پہ بھی قبضے ہو چکے ہیں، کئی چیک پوسٹ کو اڑایا بھی جا چکا ہے. پھر یہ کسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے لے لیے، وہاں سے رپورٹرز اور جرنلسٹ رپورٹ نہیں کر پا رہے، ان کو پرمیشن نہیں ہے. یہاں سے بیٹھ کر ہمیں جو تھوڑا بہت پتہ لگتا ہے ہم اس پہ ہی بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن جو وہاں پہ اس جگہ موجود جرنلسٹ ہیں ان کو نہیں بات کرنے دی جا رہی، جو کہ بہت غلط ہے. اور اسی سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے حالت بہت زیادہ خراب ہے. کئی ڈسٹرکٹ پہ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے تو کلیم بھی کر دیا، اور اگر وہ یو این میں جا کر اور کہہ دیں کہ جی ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کی بات سنی بھی جائے گی. یہ میں نہیں، مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا. تو بات جو ہے بہت آگے تک بڑھ چکی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ یہ خبر کو نکلنے نہیں دے رہے، اس کے باوجود بہت سی نیوز آ جاتی ہے. اس وقت بھی وہاں پر انٹرنیٹ بند ہے، وہاں پہ موبائل سروسز بند ہیں، اور ہر طرح کی جس سے کمیونیکیشن وہ کر سکیں وہ یہ ہر کچھ دن کے بعد جو ہے بند کر دیتے ہیں. 2-1 گھنٹے کے لیے کھولتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ تو اس وقت بالکل حالات جو ہے وہ قابو سے باہر ہیں، اور کب تک رہیں گے اور کیسے ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہوتے مجھے تو نہیں دکھائی دے رہے، اس لیے کہ وہ لوگ اب سننے کو تیار نہیں ہیں. ان کے اوپر جس طرح سے مسنگ پرسنز کا ایشو ہوا، یہاں اسلام آباد سے جو لوگ باتیں کر رہے تھے ان کی، اور بلکہ ان کے جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی ایمان مزاری، اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ 17 سال کی سزا سنا دی ہے. یہ اتنا ڈرے ہوئے اور خوف زدہ ہیں. یہ اور باتیں کہ آئی وش اور آئی ہوپ کہ جلدی ایمان باہر آ جائیں گی، لیکن یہ کہ یہاں پر تو انہوں نے بالکل ایک جنگل کا قانون بنا رکھا ہے اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. لیکن ان تمام باتوں سے بلوچستان کی سچویشن اور خراب ہو رہی ہے، بہتر نہیں ہو رہی ہے.